علماء سوچتے ہیں، یعنی مثالوں سے استفادہ صرف عالدہ ہوتا ہے تقدیم و ما حقہ التاخیر، جو لفظ اصل میں مؤخر ہے اور اس کو مقدم کیا جائے تو حصر پیدا ہو جاتے ہیں۔ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک صفت کو کسی کے لیے ثابت کرنا اور دوسرے سے نفی کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اس میں حصر موجود ہے۔ حصر کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ اس طرح کہے نعبدک، کا بعد میں آنا چاہیے، لیکن ایاک مقدم ہوا ہے، تو جو لفظ اصل میں مؤخر ہے لیکن مقدم ہو جائے تو یہ حصر پیدا کرتا ہے، یعنی بات کو یقینی کرنا۔ حصر کے کئی اسالیب بلاغہ میں موجود، جیسے انما آ جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، صرف وہی عمل قبول ہے جو نیت کے اوپر مبنی ہو، اور نیت کے بغیر کوئی عمل مبنی نہیں۔ صرف والا جو معنی ہے نا، جسٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ جسٹ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يعقلها الا العالمون۔ عالمون یہاں پر فاعل ہے، اور فاعل دوسرے نمبر پر آتے ہیں، مفعول بھی تیسرے نمبر پر، یہاں پر مفعول بھی دوسرے نمبر پر آئے ہیں، وما يعقلها، ہاں مفعول بھی ہے دوسرے نمبر پر ہے، حالانکہ مفعول بھی تو تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور عالمون فاعل ہے، وما يعقلها الا العالمون، صرف عالم لوگ قرآن مجید کی مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی جو مثالیں ہیں اس کو امثال القرآن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو امثال القرآن ہے، یہ جو ہمارا موضوع ہے، یہ مستقل علم ہے قرآن مجید کے علوم میں سے ایک مستقل۔ قرآن مجید میں بہت سارے علوم ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب کا جو درجہ ہے، کتاب کا جو ذوق اور قوت ہوتا ہے، یہ کاتب کے ذوق اور قوت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا کاتب قوی ہوتا ہے تو اس طرح اس کی کتاب بھی قوی ہوتی ہے۔ تو ایک شخص وہ 100 علوم کے بارے میں اطلاع رکھتا ہے، وہ پھر کتاب لکھتے ہیں تو 100 علوم کا اثر ہوگا اس میں۔ تو قرآن مجید کا کاتب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، متکلم اللہ تعالیٰ ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ نے تلفظ کیا ہے، یہ کلام نفسی نہیں ہے جیسے بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ کلام نفسی کا یہ مطلب ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے، لیکن فرشتے نے لکھا ہے، اللہ نے کوئی کلام نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر لسان ثابت کرنا پڑے گا، اور پھر اس سے جسم لازم آتا ہے۔ جیسے یہ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ ہر نص جو تشبیہ کا مستلزم ہو اس میں ہم تعویل کریں گے، ہر نص جو تشبیہ کا مستلزم ہو ہم اس میں تعویل کریں گے۔ تو کلام سے تشبیہ لازم آتا ہے کہ اللہ جب بات کرتے ہیں تو انسانوں جیسے بات کرے گا، تو اس لیے وہ کلام کا انکار کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں بات کر رہا تھا کہ جو بھی کتاب ہوتا ہے اس کی قوت اور ذوق کاتب کی قوت اور ذوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کاتب ہے اور قرآن مجید کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ قوی ہے یا نہیں؟ قوی ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر قرآن بھی قوی ہے۔ تو جب قرآن قوی ہے تو اللہ عالم ہے، اور قرآن مجید معلوم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معلومات موجود ہے۔ اور اسی طرح معلوم جو ہوتا ہے نا، معلوم کا قوت اور ذوق بھی عالم کی قوت اور ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا ایک انسان علم میں قوی ہوتا ہے اس کے معلومات بھی قوی ہوتے ہیں۔ تو معلوم کا جو قوت اور ذوق ہے یہ عالم کی قوت اور ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کاتب ہے، کتاب کا ذوق اور قوت ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ کاتب کے ذوق۔ تو اللہ قوی ہے تو کتاب بھی قوی ہے۔ تو اسی طرح قرآن معلومات ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ مضبوط عالم ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ مضبوط عالم ہے تو قرآن بھی مضبوط ہے اور کئی علوم پر مشتمل ہے۔ ابھی قرآن کتنے علوم پر مشتمل ہے؟ میں امثال القرآن کی طرف آ رہا ہوں۔ تو امثال القرآن قرآن مجید کے علوم میں سے ایک علم ہے، یہ پورا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ تو قرآن مجید میں کتنے علوم موجود ہیں؟ علماء نے کتابیں لکھی ہے اس بارے میں کہ ہر عالم نے اپنے اجتہاد سے قرآن مجید کے علوم نکالے ہیں کہ یہ علم، اسباب النزول ایک علم ہے، احکام ایک علم ہے۔ قرآن مجید میں احکام بھی موجود ہے، جیسے نماز کے مسائل ہے، روزوں کے مسائل ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، یہ قرآن مجید کے علوم ہے، سارے احکام ہیں اس میں۔ اور اخبار بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یہ اخبار ہے، اور کچھ اخبار سے بھی علماء نے احکام پر نکالے ہیں۔ قرآن مجید اتنی مضبوط علم کے لحاظ سے کتاب ہے کہ اخبار سے بھی احکام علماء نے نکالے، جیسے وبشر الصابرین، یہ تو خبر ہے نا، کوئی حکم تو نہیں ہے، خوشخبری دے دے۔ اس سے بھی امام قرطبی رحمہ اللہ نے کچھ مسائل نکالے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ سعودیہ میں ہے،
تو آپ اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو بشارت کو بشارت اس لیے کہا جائے بشرہ سے ہے چمڑا، خوشخبری آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو گفٹ دے سکتے ہیں یا صدقہ آپ کے اوپر کر سکتے، کیونکہ آپ نے خوشخبری دی ہے۔ پہلے والا شخص اگر اس کو خوشخبری دے دے تو اس کا چمڑا چینج ہو جائے گا خوشی کی وجہ سے۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں یہ بشر، جہاں پر بشر یبشر آتا ہے یہ خبر ہے، لیکن اس سے بھی ایک فقہی مسئلہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے نکالا ہے کہ جو پہلا شخص ہے یہ انعام کا مستحق ہے، لیکن دوسرا انعام کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کی خوشخبری دینے سے اس شخص کے چمڑے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، صرف پہلے کی خوشخبری سے اس کے چہرے پر اثر پڑتے۔ تو دیکھیں قرآن مجید اتنی علمی کتاب ہے کہ اخبار میں بھی احکام موجود ہے۔ اور تیسری ہے پھر امثال القرآن، یہ بھی قرآن کا ایک مستقل علم ہے۔ پھر قرآن میں کتنے علوم موجود ہے؟ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں 80 سے اوپر علوم ہے، 90 سے کم اور 80 سے زیادہ، اس میں سے ایک امثال القرآن کا بھی علم ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح البرہان کے نام سے 2 کتابیں ہیں علوم القرآن کے حوالے سے، البرہان کے نام سے۔ اور اسی طرح ایک شیعہ عالم ہے، اس نے 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے نصوص فی علوم القرآن، اس میں بھی امثال القرآن کا تذکرہ موجود ہے، نصوص فی علوم القرآن۔ یہ ایک شیعہ عالم کی کتاب ہے، لیکن اہل سنت کے علماء سے نقل کرتے ہیں وہ۔ اور اس میں سب سے بہترین کتاب جو تمام انواع پر مشتمل ہے تقریباً، جس میں علوم القرآن کے 154 اقسام بیان ہے، اس کتاب کا نام ہے الزیادۃ والاحسان فی علوم القرآن۔ دیکھیں نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے علوم موجود ہیں، الزیادۃ والاحسان فی علوم القرآن۔ تو اس میں 154 علوم ہے، اس میں سے ایک علم امثال القرآن ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ امثال القرآن 154 علوم میں سے ایک علم ہے، اور یہ اتنا ٹائم آپ سے لیتے ہیں تو قرآن مجید کتنا ٹائم لے گا؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ یہ قرآن مجید کو 1 مہینہ اور 2 مہینوں میں ختم نہیں کرتے تھے۔ وہ كنا اذا تعلمنا 10 آیات، جب ہم 10 آیات سیکھتے تھے، لا نتجاوزها حتى نعمل بما فيها ونتعلم احکامها، 10 آیات ہم سیکھتے تھے، اس کو کراس نہیں کرتے تھے جب تک ہم اس کے احکام نہ سیکھے 10 آیات کی۔ تو اسی طرح وہ ایک سورت پر بہت سارے ٹائم لگاتے ہیں۔ تو یہ امثال کے بارے میں نے بات کی۔ پھر جو میں نے آیات پڑھی تھی وما يعقلها الا العالمون، کہ جو قرآن کی مثالیں ہیں وہ کون سمجھتا ہے؟ عالم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقل کا لفظ استعمال کیا ہے، وما يعقلها الا العالمون، کہ قرآن مجید میں سوچتے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں جو عالم ہے، عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو عقل یہ ہے کیا چیز؟ عقل کے بارے میں اگر آپ لغت کی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں، احادیث کی طرف، تو عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرا اونٹ ہے، میں اللہ پر توکل کروں، اس کو چھوڑ دو بغیر باندھے ہوئے، اور یا باندھ دو یا پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی سبب بھی استعمال کرو نا، پھر اللہ پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعقلہ ثم توکل علی اللہ، اس کو باندھ لو۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ باندھ لینا۔ عاقل کا مطلب ہے باندھنے والا، روکنے والا، کیونکہ عقل انسان کو نفس کے خواہشات سے روکتا ہے۔ نفس میں خواہشات موجود ہے، شرور موجود ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، نفس میں خواہش اور شہوت ہے، النفس محل الشہوات، لیکن عقل کیا کرتا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرتا ہے، روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل کو نہا بھی کہا جاتا ہے۔ نہا، اولو النہا کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ کہ عقول والے ہیں۔ تو نہی کا مطلب روکنا ہوتا ہے، تو اس میں روکنے کا معنی پائے جاتے ہیں۔ پھر کچھ صحابہ سے نقل ہے، اور اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے امثال القرآن کے بارے میں، اس کے بارے میں آگے بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کی 2 قسمیں ہیں، عقل متبوع اور دوسرا ہے عقل مسموع۔ یہ عقل کی 2 قسمیں ہیں، اور جو علی رضی اللہ عنہ کی دیوان ہے اس میں بھی یہ عقل کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہے، ایک ہے عقل متبوع اور دوسرا ہے عقل مسموع۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس دیے ہیں نا، سننے کی صلاحیت، قوت السمع جس کو کہا جاتا ہے، تو سوچنے کی جو قوت ہے اس کو عقل متبوع کہا جاتا ہے۔ یہ عقل متبوع کا مطلب یہ ہے کہ جو سوچنے کا جو قوت ہے اس کو عقل متبوع کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل مذموم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ممدوح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی عقل متبوع کی مذمت بیان نہیں کی کسی بھی آیت۔
اللہ تعالیٰ نفس کی مذمت بیان کرتے ہیں کیونکہ نفس میں شرور ہے، نفس میں شہوات ہے، لیکن عقل کی مذمت کبھی بھی قرآن میں بیان نہیں، کیونکہ عقل گائیڈ ہے، عقل نفس کو گائیڈ کرتا ہے، روکتا ہے برے کاموں سے انسان کو، اور عقل جب انسان کو روکتا ہے تو وہ عقل کے درجے سے لب پہ چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اولو العقول نہیں کہا، کیونکہ عقل جب ہائی درجے پر پہنچتا ہے نا، نفس کو روکتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ زنا کی طرف جائے، شراب پی، عقل اس کو روکتا ہے، عقل لب بن جاتا ہے، خالص عقل جس کو کہا جاتا ہے، اور نوحہ بھی بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک عقل مطبوع ہوتا ہے، جو قوت ہے، جو سوچنے کی قوت ہے، اس کو عقل مطبوع، اور عقل مسموع یہ ہے المعلومات التي تستفاد بالقوة العقلیہ، وہ معلومات جس کو ہم قوت عقلی کے ساتھ حاصل کرتے ہیں وہ عقل مسموع کہلاتا ہے، اور یہ مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل کی مذمت بیان کی ہے نا، یہ دوسری قسم ہے، عقل مسموع جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ معلومات جو آپ نے اپنے عقل کو غلط استعمال کر دیا، یا عقل نفس کے سامنے کمزور بن گیا، نفس کو بہت بڑی چیز سمجھا۔ بعض لوگوں کے عقول کمزور ہوتے ہیں، اس میں علم نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر نفس کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں، اس طرح عقول مذموم ہے، اور یہ عقل مسموع ہوتے ہیں، عقل مطبوع نہیں ہوتا۔ عقل مطبوع وہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے سوچنے کے، وہ معلومات جو آپ عقل کے ذریعے حاصل کرتے وہ عقل مسموع ہے، یہ مغلوب بن جاتے ہیں نفس کے، اور اسی کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ آپ جس دین کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے تو ہمارے آبا اور اجداد، حتیٰ کہ آپ کے آبا اور اجداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کس راستے پر تھا؟ وہ تو آپ کے راستے پر نہیں تھا۔ آمینہ کس راستے پر تھی؟ وہ تو آپ کے راستے پر نہیں ہے۔ تو یہ الاستدلال بفعل الآباء والاجداد عمل المشرکین، یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ آبا اور اجداد کے فعل سے استدلال کرنا، اور یہ استدلال فرعون نے بھی کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فما بال القرون الاولی، جو پہلے صدیوں میں لوگ گزرے ہیں ان کی کیا حالت ہے، کیا وہ بھی جہنمی ہے؟ وہ بھی تو میرے راستے پر جا رہے تھے، آپ اپنے ابو کے بارے میں تفتیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ لوگ گزرے ہیں، معاویہ کا زمانہ گزر چکا ہے، یزید کا زمانہ گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ 2024 میں آپ رہ رہے تھے، یزید کے بارے میں آپ نے فتویٰ کیوں صادر نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے بھی جواب دیا تھا قال علمها عند ربی فی کتاب، اللہ تعالیٰ کے پاس علم موجود ہے ان کے بارے میں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی کچھ علماء کا توقف کا مذہب اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ عقل مغلوب بن جائے، تو عقل تب مذموم ہے جب وہ عقل مسموع ہو، یعنی عقل مغلوب ہو چکا ہے نفس کے سامنے، تو اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ مشرکین جب کہا کرتے تھے کہ ہمارے آبا اور اجداد وہ کیا عاقل نہیں تھے، وہ بھی تو تقلید کر رہے تھے، وہ بھی تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، وہ عقل ان میں نہیں تھا۔ یہاں پر عقل کی مذمت آئی ہے۔ کس عقل کی مذمت آئی ہے شیخ؟ عقل مسموع کی مذمت آئی ہے، جو معلومات یہ قوت عقلی کے ذریعے بعد میں حاصل کیا جاتا ہے نا، غلط معلومات، غلط انفارمیشن جو عقل کو غلط استعمال کر کے حاصل کیا جاتا ہے، وہ عقل مسموع کہلاتا ہے۔ اور دیوان علی رضی اللہ عنہ میں بھی عقل مسموع اور عقل مطبوع کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عقل مطبوع ٹھیک نہ ہونا تو عقل مسموع کوئی کام نہیں آتا، جس طرح جب انسان کا آنکھ ٹھیک نہ ہونا تو سورج کی روشنی کوئی کام نہیں آتا۔ وہ کہتے جب انسان کا آنکھ خراب ہونا تو روشنی جتنی بھی زیادہ ہو سورج کی وہ کام نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح ان دونوں اقسام میں سے، عقل مطبوع اور عقل مسموع میں سے کوئی بھی اگر خراب ہو جائے، ایک خراب ہو جائے تو دوسرا پھر کام نہیں آتا۔ تو یہ ہم امثال القرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وما يعقلها الا العالمون، اس میں جو سوچتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں وہ۔ پھر علماء کا اختلاف ہوا تھا کہ عقل دماغ میں ہے یا دل میں ہے۔ یہ پرانے زمانے میں امام ابو حنیفہ کے دور میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عقل قلب میں ہوتا ہے یا۔ ابھی ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ تو مثال، امثال یہ مثل کی جمع ہے، امثال القرآن یہ مثل کی جمع ہے یا مثل کی جمع، یہ دو الفاظ ہیں۔ میم کے نیچے زیر پڑھو مثل، اور یا میم کے اوپر زبر پڑھو مثل۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل۔ اس کے اطلاقات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے لغوی معنی اس کا کیا ہے مثل کا؟ تو لغوی معنی اس کا ہے مشابہت،
تشبیہ، مثل کا مطلب ہے تشبیہ دینا، اگر مصدری معنی اس کا لیا جائے تو مثل کا مطلب ہے دوسری بات ضرب المثل سے کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، تو ضرب تو مارنے کے معنی میں آتے ہیں، تو اس کا کیا تعلق ہے مثل سے؟ مثل کی لغوی معنی کیا ہے؟ مشابہت، لیکن ضرب الامثال سے کیا مراد ہے؟ تو ضرب کے کئی معنی قرآن مجید میں موجود ہے، ادھر جو معنی درکار ہے اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے، اس کے اوپر ترکیز کریں گے کہ ادھر جو معنی ضرب کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہو جانا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم جمعے کی نماز پڑھو، جمعے کی نماز سے پہلے کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن جب تم جمعے کی نماز پڑھو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا مطلب فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ؟ زمین میں منتشر ہو جاؤ، سیر کرو، سفر کرو، تو ضرب الامثال میں یہ سفر والا معنی درست ہے، نہ کہ بیان کرنے والا معنی۔ ضرب الامثال جب اللہ بات کرتے ہیں نا تو یہ والا معنی زیادہ مثل کے قریب ہے، کیونکہ مثل کی اصطلاحی تعریف کی طرف میں آتا ہوں، یہ والا معنی آپ کا کام آ جائے گا کہ ضرب کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، زمین کے اوپر چلنا، سیر کرنا، اس لیے مثل کو سائر کہا جاتا ہے، کیونکہ مثال پھیل جاتی ہے نا، مشہور ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اس ملک سے اس ملک کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب کوئی مثل مشہور ہو جائے نا، کہتے ہیں یہ مثال مشہور ہے، معروف ہے، پاکستان سے افغانستان گیا ہے، اس کے کوئی قدم نہیں ہے، کبھی ایک چیز کا جانا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف حصی ہوتا ہے، جیسے انسان جاتا ہے، کبھی ایک چیز کا دوسرے ملک کی طرف جانا معنوی ہوتا ہے، جیسے علم منتشر ہو جاتا ہے، تو علم سائر ہے تو انسان بھی سائر ہے، سیروا فی الارض، انسان بھی سیر کرتا ہے تو مثال بھی سیر کرتا ہے، اور اس معنی میں یہ لفظ وارد ہے سیر کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں کچھ صحابہ نے لوگوں کو قتل کر دیا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد، کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا نا، تو خالد ابن ولید نے اس کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ میرے تلوار کے نیچے آیا تھا تو اس نے کلمہ پڑھا، تو یہ کلمہ تو اس نے دل سے نہیں پڑھا نا، ڈر کی وجہ سے پڑھا کہ میرے تلوار کے نیچے۔ اور اسی طرح اسامہ ابن زید نے بھی ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اشققت عن قلبہ، کیا آپ نے اس کا سینہ کھولا تھا کہ اندر دیکھے کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا، یا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تلوار کی ڈر کی وجہ؟ تو لہٰذا جو بھی شخص کلمہ پڑھے تو اس کا مال اور جان محفوظ ہے، جیسے حدیث میں ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، لوگوں سے قتال کروں گا جب وہ کلمہ پڑھے، بس ختم، قتال اور نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے اسامہ ابن زید نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اس طرح، اور خالد ابن ولید نے، بخاری میں یہ کتاب المغازی میں معروف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم سیر کرتے ہو زمین میں، جہاد کے لیے نکلتے ہو، ضربتم، جب تم سیر کرتے ہو، چلتے ہو، منتشر ہو جاتے ہو زمین میں، فتبینوا، تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھے یا سلام کہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ آپ مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، تو آپ غنیمت کے لیے لوگوں کو قتل کر رہے کہ ان سے میں غنیمت چھین لوں، اور شریعت پر عمل نہ کرنا، شریعت کو کراس کرنا، اگر کہ آپ کہتے ہیں میں جذباتی ہوں، میں دین کے لیے غیرت کرتا ہوں، یا آپ دنیا مانگ رہے، یہ دنیا آپ مانگ رہے۔ جو لوگ فضول غیرت کرتے ہیں نا، جیسے خوارج، شرابی کو بھی کافر کہتے ہیں، یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، اصل میں شہوات دنیاوی، اللہ تعالیٰ تبتغون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں۔ تو ابھی ہم مثل کی اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں، اور یہ سیر والا معنی ہم ٹچ کرتے ہیں۔ دیکھیں مثل، امثال القرآن، مثل کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یہ لکھیں، الفاشی المشبہ مضربہ بموردہ، یہ تعریف امام زمخشری نے الکشاف میں کی ہے، اور بہت سارے علماء نے۔ الفاشی، افش السلام، فاشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منتشر، سلام کو پھیلا دو، پھیلنا، کوئی بات مشہور ہو جاتی ہے نا، وہ پھیل جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اس کو مذیاع بھی کہا جاتا ہے، ریڈیو کو مذیاع کہا جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں جو بھی خبر سنتے ہیں اذاعوا بہ، پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اللہ اور رسول کی طرف تحقیق کے لیے مسئلہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اس لیے آج کل ریڈیو کو مذیاع کہا جاتا ہے، اذاعہ، آپ نے عربک کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، خبر پھیلانا۔ سائر کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانے والی چیز،
اور فحشی کا مطلب بھی کیا ہے؟ پھیل جانے۔ تو مثل کے اصطلاحی تعریف میں سب سے پہلا قید کون سی ہے؟ الفاشی۔ الفاشی یہاں پر امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے امثال القرآن، اس میں 40 سے 50 تک مثالیں موجود ہیں قرآن مجید کی۔ اس میں کہتا ہے کہ حکمت اور مثال میں یہی فرق ہے۔ حکمت وہ کلام ہے جو حکیم انسان سے صادر ہو جاتا ہے لیکن مشہور نہیں ہو جاتی۔ ایک شخص اسلام آباد میں بڑے حکمت کی بات کرتا ہے تو اس کو ہم حکمت کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بات جب تک پھیلتی نہیں ہے نا وہ مثال نہیں بن جاتی۔ تو لہٰذا مثال میں پہلے قید یہ ہے السائر، ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سیر کرو، سائر یعنی زمین میں مسافر کی طرح پھیل جائے، منتشر ہو جائے، سفر کرے، وہ بات جو مسافر کی طرح سفر کرے اور منتشر ہو جائے کئی ممالک میں، تو اس کو پھر مثل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے بات ہو گئی الفاشی، فاشی کلام، منتشر کلام، سلام کی طرح، جیسے سلام پھیلانا فرض ہے نا، اسی طرح جو بات پھیل جائے اس کو مثل کہا جاتا ہے۔ تو مثل سے یہ بات یاد رکھے قرآن میں بھی جتنے امثال ہیں وہ مشہور باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معنوی تصویروں کو حسی شکل دیکھ کر ذہنوں کے قریب کرنا۔ یہ مثال کے فوائد میں سے ہے۔ تقریب الصور المعقولہ فی صور محسوسہ، محسوس صورتوں کے ذریعے معقول معنویات کو اذہان کے قریب کرنا۔ دیکھیں مشرک شخص نہیں سمجھتا تھا کہ میرا بت کتنا کمزور ہے۔ اللہ نے مثال دی کہ لکڑی، یہ جو مکڑی کا جال ہے نا، گر ہے، وہ کتنا کمزور ہوتا ہے۔ حسی تصویر ہے، ایک حسی جو تصویر آپ کے سامنے نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے اور ایک معنوی مسئلہ سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ معنوی مسئلہ آپ کے ذہن کے قریب آ جائے۔ تو اس لیے مثل اس لیے بیان کیا جاتا ہے اور پھر وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں، الفاشی المشبہ مضربہ بموردہ، مثال جب بھی بیان کی جاتی ہے تو دو حالات ہوتے ہیں۔ مثال جب بھی بیان کی جاتی ہے تو کتنے حالات ہوتے ہیں؟ دو حالات۔ ایک حالت کو مضرب کہا جاتا ہے اور دوسری حالات کو مورد کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی امثال القرآن کی کتابیں ہیں نا، اس میں یہ تعریف فوکس کرے آپ۔ امثال القرآن کو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کے بغیر، یہ تعریف بڑے دقیق ہے۔ المشبہ مضربہ بموردہ، مثال اس شے کو کہا جاتا ہے جس کے مضرب کی تشبیہ مورد کے ساتھ دی گئی، یہ مثال کی تعریف ہے۔ وہ شے جس کے مضرب کی تشبیہ مورد کے ساتھ دی گئی۔ دو چیزیں ہیں، ایک مضرب ہے ایک مورد ہے، یہ دو حالات ہیں۔ کون سا حالات سابق ہے اور کون سا سابق نہیں ہے؟ دو حالات جب ہوتے ہیں نا، ایک سابقہ حالات ہوتے ہیں، ایک حالات بعد میں آ جاتے ہیں۔ ان میں کون سا حالات سابق ہے؟ مورد سابق ہے یا مضرب سابق ہے؟ مورد سابق ہے یا مضرب؟ مورد۔ مورد اس حالات کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ بات کی گئی تھی، مورد۔ پھر بعد میں ایک حالت آ جاتی ہے اور وہ اس حالت کا مشابہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس دوسری والے حالت کی تشبیہ پہلے والا حالت کے ساتھ دیتے ہیں۔ پہلے والا حالت مورد ہے سابقہ اور دوسرے والا حالت مضرب ہے، تو مضرب کی تشبیہ مورد کے ساتھ ہم دیتے ہیں اور اسی کو مثال کہا جاتا ہے اور اس کو قیاس بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی جو امثال القرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ بات یاد رکھے، اس کا قیاس کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، قیاس کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن القیم کی جو کتاب ہے امثال القرآن، یہ مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ان کے اعلام الموقعین سے ماخوذ ہے۔ امام ابن قیم کی کتاب ہے اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین اس کا نام ہے۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ مفتی کو سمجھانا کہ آپ اللہ کی طرف سے سائن کر رہے ہیں، تو فتویٰ میں احتیاط کرو۔ اعلام الموقعین، موقعین سائن کرنے والے، مفتی لوگ، عن رب العالمین، آپ اللہ کی طرف سے سائن کر رہے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ابن حزم کے بعد آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابن حزم 500 ہجری میں گزرے ہے۔ ابن حزم قیاس کا انکار کرتا تھا، میں قیاس کو نہیں مانتا۔ ابھی دیکھیں ہم بہت سارے مسائل قیاس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، تو قیاس اللہ نے بھی کیا ہے۔ سب سے پہلا صحیح قیاس اللہ نے کیا ہے اور سب سے پہلا فاسد قیاس ابلیس نے کیا ہے۔ تو ہم فاسد قیاس کے منکر ہیں، لیکن صحیح قیاس کو کون نہیں مانتا؟ صحیح قیاس کو جب آپ نہ مانیں نا تو پھر اتنے مسائل میں بگاڑ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہم بھینس کی دودھ پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ قرآن اور حدیث میں بھینس ہے
نہیں ہے۔ تو بھینس کو ہم قیاس کرتے ہیں، یہ مضرب ہے۔ بھینس کیا ہے؟ مضرب ہے، دوسرے حالت ہے۔ مورد کیا ہے؟ بقرہ ہے، گائے۔ گائے قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، صحابہ کے زمانہ میں بھی گائے موجود تھا۔ تو جو سابقہ چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ایک دوسری چیز کو قیاس کرتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں۔ تو بھینس صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے، بعد میں آئے ہیں۔ تو اس لیے مثال میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک مضرب ہوتے ہیں، مضرب کی تشبیہ ہم مورد کے ساتھ دیتے ہیں، تو یہ پھر مثال بن جاتے ہیں۔ پھر مثال کے بارے میں کئی علماء نے کتابیں لکھی ہے، کچھ مثالیں قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے، کچھ مثالیں حدیث کے ساتھ خاص ہے، اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جس میں تمام مثالیں موجود ہیں، وہ عربی زبان کی مثالیں ہو، وہ حدیث کی مثالیں ہو، وہ قرآن۔ جیسے زمخشری کی کتاب ہے المستقصی فی امثال العرب، یہ امام زمخشری کی کتاب ہے المستقصی فی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اور امثال القرآن کے بارے میں جیسے میں نے کہا ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب اعلام الموقعین سے کسی نے یہ مثالیں جمع کی ہے۔ تو امام ابن القیم ابن حزم پر رد کرتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیاس کیا ہے، تو آپ قیاس کا کیوں منکر ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح قیاس کی ہے؟ امثال القرآن سارا قیاس ہے، یہ امثال القرآن کے جتنے دورے ہوں گے نا یہ قیاس کی اثبات ہے۔ جب آپ قرآن کی مثالوں کو تسلیم کریں تو آپ نے خود قیاس کو تسلیم کریں، کیونکہ مثال اور تشبیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تشبیہ اور قیاس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ہے یہ قیاس کی تعریف یا مثل کی تعریف ہم نے بیان کی کہ مضرب کی تشبیہ کس کے ساتھ دی جاتی ہے؟ مورد کے ساتھ۔ مورد وہ واقعہ جس کے بارے میں کوئی بات وارد ہوئی تھی، سبب الورود جس کو کہا جاتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث وارد کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ حدیث وارد کرتا ہے۔ مورد یعنی وہ محل الورود یا وہ حالات جس کے لیے حدیث، جیسے سبب نزول ہوتا ہے، وہ آیات کسی سبب کے لیے نازل ہوئے ہیں تو یہ سبب ورود ہوتا ہے، پہلے والے حالات کی وجہ سے یہ بات کی گئی تھی، پھر بعد میں ایک حالت پیدا ہو گئی، ہم نے اس حالت کی تشبیہ مورد کے ساتھ دی جس مورد کے لیے وہ بات کی گئی تھی۔ اور اس کے عرب کی جو مثالوں کی کتابیں ہیں نا، اس میں سے میں ایک مثال پیش کر کے پھر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تاکہ یہ تعریف واضح ہو جائے کہ مثل کا مطلب ہے مضرب کی تشبیہ مورد کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ابھی ہم مورد کی طرف آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا عرب پرانے زمانے میں، اس کے لیے ایک بات کی گئی تھی، وہ بات ابھی تک استعمال ہو رہی ہے، تو وہ جو واقعہ تھا وہ مورد تھا۔ ابھی جو ہمارے واقعات پیش آ رہے ہیں اور ہمارے لیے لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں تو وہ مضرب ہوتے ہیں، ہمارے حالات کی تشبیہ اس عورت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ مورد کیا تھا دیکھیں، اور بات کون سی ہے؟ پہلے بات آپ یاد رکھیں، ضیعت اللبن فی السیف، یہ بات ہے ضیعت اللبن فی السیف۔ لبن کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کو۔ اور ضیعت کا کیا مطلب ہے؟ تو نے ضائع کیا، عورت ہے نا سامنے، ضیعت اے عورت آپ نے ضائع کیا اللبن دودھ کو، فی الصیف کس موسم میں؟ رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی میں، گرمی کے موسم میں آپ نے دودھ کو ضائع کر دیا۔ یہ مثال ابھی تک معروف ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے لیے یہ مثال ابھی ایک شخص سے مغرب کے بعد آ جائے دورے میں، ہم اس کو کہیں گے ضیعت اللبن، آپ نے دودھ کو ضائع کر دیا، یہ مضرب ہے یا مورد ہے؟ مضرب ہے، ابھی حالات ہے جو جس کے تشبیہ ہم وہ اصل حالات کے ساتھ دے رہے ہیں جس کے لیے بات کی گئی تھی۔ اصل حالات کیا تھی؟ ایک عورت ہے، اس کا دختنوس نام ہے، اس کا ایک عورت تھی نا پرانے زمانے میں دختنوس، اس نے اپنے خاون کو چھوڑا کیونکہ ان کا خاون تھوڑا بوڑھا تھا، عمر نام تھا، عمر ابن عمر، اس کو چھوڑ دیا اور ان سے طلاق لی۔ آپ کو پتہ ہے لوگ آج کل کی خواتین بھی خلع زیادہ لیتی ہیں، پختونوں میں نہیں لیتی لیکن آپ کو پتہ ہے پنجاب میں خلع بہت زیادہ لیتے ہیں، محکمے میں جا کر خلع لیتے ہیں، خاون راضی بھی نہیں ہوتا، یہ تو طلاق ہو گیا نا، خلع لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المختلعات ہن المنافقات، یہ بھی حصر ہے، اگر دنیا میں کوئی منافق عورت ہے یہ خلع لینے والی عورت ہے، یہ صحیح حدیث ہے، المختلعات ہن المنافقات، صرف یہی منافق ہے۔ تو اس نے خلع لے لی تھی، خلع جب لی تو جا کے ایک اور شخص سے اس نے نکاح کیا، اس عورت نے۔ چند سال بعد یہ جو عمر تھا نا، اس کے بڑے اونٹ تھے اور بڑے دودھ وغیرہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، تو اس عورت کے گھر میں دودھ نہیں تھا اور قحط سالی سی آ گئی تھی نا کہ اونٹ دودھ نہیں دیتے، تو اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا، اس عورت نے جس نے دوسرے شخص کی شادی کی، کہ جا کے عمر سے کہے میرے پرانے خاون سے تھوڑا سا ہمیں دودھ گفٹ کر دے۔ تو انہوں نے کہا تھا ضیعت اللبن فی الصیف، گرمی کے موسم میں آپ نے دودھ کو ضائع کر دیا تھا۔
ابھی یعنی فرصت آپ نے ضائع کیا نا. اگر آپ کو دودھ چاہے تو ہم مجھ سے کیوں شادی چھوڑی آپ نے, طلاق کیوں لی مجھ سے؟ تو یہ ہوتا ہے مورد. اس مثال کا مورد کون سا ہے؟ وہ عورت ہے. اگر آج کل کوئی فرصت کو ضائع کرتے ہیں, فرصت چانس, آپ نے چانس کو ضائع کر دیا, پھر ہم اس کو کہتے ہیں ضیعت اللبن, آپ نے دودھ کو ضائع کر دیا. تو یہ مثل ہوتا ہے مضرب کی تشبیہ مورد کے ساتھ دینا. اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کرتے ہیں. جب بھی قرآن میں کوئی مثال بھی آ جائے نا, دو چیزیں ہوگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کافر کی مثال دیتا ہے نا, مثل المؤمن, مومن کی مثال فلان چیز کے ساتھ دیتے ہیں. تو ایک مورد ہوتا ہے, ایک مضرب ہوتے, تو ایک سابقہ. ابھی ہم آتے ہیں اور قرآن مجید میں جو مثل کے اطلاقات ہیں, یہ تو مثل کی لغوی تشریح اور اصطلاحی. قرآن کریم میں مثل کے کتنے اطلاقات ہیں؟ تو یہاں پر بات کر رہا ہے کہ مثل جو ہوتا ہے یہ تشبیہ شیء بشیء, ایک چیز کی تشبیہ دوسرے کے ساتھ دینا, اس کے اوپر قائم ہوتے ہیں. مثل کس کے اوپر قائم ہوتا ہے؟ ایک شے کی تشبیہ دوسری شے کے ساتھ دینا. زید مثل الاسد, زید شیر جیسا ہے, تو ہم نے زید کی تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ. لیکن آپ کو پتہ ہے تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ 4. کون کون سے ہیں؟ مشبہ, مشبہ بہ, وجہ الشبہ, ادات الشبہ. 4 چیزیں اس میں ہوتے ہیں. ایک زید ہے نا, اس کو مشبہ کہتے ہیں, اور ایک شیر ہے مشبہ بہ, اور دوسرا جو حرف آپ استعمال کرتے ہیں نا, زید مثل الاسد, یہ جو لفظ حرف آپ استعمال کرتے ہیں, اسم آپ استعمال کرتے ہیں تشبیہ کے لیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادات الشبہ اس کو کہا جاتا ہے. ادات وہ اسم بھی ہو سکتے, فعل بھی ہو سکتے, اور حرف بھی ہو سکتے. اور تیسرا کیا ہے؟ وجہ الشبہ, یعنی وہ صفت جس میں یہ اور وہ مشترک ہے, اس وجہ سے ہم نے تشبیہ دی, ورنہ ہماری تشبیہ درست نہیں تھی. اگر یہ صفت موجود نہ ہوتی نا دونوں میں, مثال کے طور پر ایک شخص بزدل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ زید کل اسد, اس کا نام زید ہے, یہ تشبیہ صحیح ہے؟ کیونکہ صفت موجود نہیں ہے. شعر میں تو موجود ہے لیکن ادھر موجود نہیں ہے. تو پھر انہوں نے تشبیہ کے بارے میں سب سے پہلے بات یہ کی ہے کہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کی دوسرے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے نا, وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتا. یعنی تمام چیزوں میں تشبیہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز میں تشبیہ ہے دوسرے میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر زید سے کہیں نا کہ آپ شیر جیسے ہیں, تو اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے کہ میرے داڑھے بھی شیر جیسے ہیں. ہاں جی, اور سب سے حرام خور جانور شیر ہے, تو زید کو غصہ نہیں آنا چاہیے کہ میں حرام خور ہوں. ٹھیک ہے جی, تشبیہ من کل. اور یہ فقہی مسائل میں بھی آپ کو یہ قاعدہ کام آ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے طواف کے لیے وضو کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے علماء نے حل کی ہے کہ جو مثال بیان کی جاتی ہے نا, اس میں 2 چیزیں ہوتے ہیں, مشبہ اور مشبہ بھی. ایک شے کی تشبیہ آپ دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں, وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں یہ شے اس شے جیسے. اس سے وہ والا مسئلہ بھی علماء نے ثابت کیا کہ طواف کے لیے وضو فرض ہے یا نہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ طواف کے لیے وضو فرض ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے, اور وہ اسی قاعدہ سے استدلال کرتے ہیں کہ تشبیہ من کل الوجوہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی تشبیہ نماز کے ساتھ دی ہے. حدیث میں ہے الطواف بالبیت صلاۃ, بیت اللہ کا طواف نماز جیسے ہے. تو نماز کے لیے وضو فرض ہے نا, تو طواف کے لیے بھی وضو. صحیح بات یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو فرض نہیں ہے, کیونکہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتا. تمام چیزوں میں طواف نماز جیسے نہیں ہے. تو یہ ہے تشبیہ شیء بشیء لوجود عناصر تشابہ او تماثل او لوجود اکثر من عنصر تشابہ. تو اس بارے میں بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تمثیل کے 2 قسمیں ہیں. قرآن مجید میں اگر آپ تمثیل یا تشبیہ دے کے مثال, اس کے 2 قسمیں ہیں. ایک تشبیہ مفرد ہے اور ایک تشبیہ مرکب ہے. تشبیہ مفرد جیسے میں نے کہا زید کالاسد, ایک شے کی تشبیہ دوسری شے کے ساتھ دی جاتی. زید کالاسد, ایک شے کی تشبیہ دوسری کے ساتھ دی جاتی ہے. اور دوسرا ہے اس کو تشبیہ بسیط بھی کہا جاتا ہے, مفرد بھی کہا جاتا ہے اور تشبیہ بسیط بھی کہا. جیسے ایمان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں ایمان بسیط ہے, پتھر جیسے ہے. احناف کہتے ہیں نا ایمان پتھر جیسے ہے, نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ. پتھر کے اوپر 1 سال گزر جائے نا, وہ نہ کم ہوتا ہے اور نہ ایک ہی چیز ہے, بسیط. تو تشبیہ اور تمثیل کا پہلا قسم کون سے ہے؟ بسیط, یعنی ایمان بسیط, جو احناف کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے, نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ. ایک شے اس سائڈ ہے اور دوسرے شے
اس سائڈ موجود ہے۔ اور دوسرا ہے تشبیہ مرکب، تو قرآن میں تشبیہ مرکب بھی موجود ہے امثال القرآن میں۔ تشبیہ مرکب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حالت کی تشبیہ دوسری حالت کے ساتھ دیتے ہیں، اس حالات میں بھی کئی اجزاء موجود ہے اور اس حالات میں بھی کئی اجزاء موجود ہے، اور اس کو کون سی تشبیہ کہتے ہیں شیخ؟ تشبیہ تمثیلی، تشبیہ مرکب۔ مرکب سمجھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایمان مرکب ہے، کیونکہ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ اجزاء سے مرکب ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے ایمان؟ کون کون سے ہے؟ تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ، اقرار باللسان، عمل بالجوارح۔ مرکب ہوا یا بسیط ہوا؟ احناف کہتے ہیں ایمان بسیط ہے، ایک ہی چیز ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الایمان واحد واہلہ فیہ سوا، ایمان واحد ہے، ایک شے، بسیط ہے، اور تمام لوگ ابو بکر کا اور 2024 کے لوگوں کا ایمان برابر ہے۔ یہ امام طحاوی نے لکھا ہے، اور پھر ان کے اوپر ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے التعلیقات البازیہ علی العقیدۃ الطحاویہ، انہوں نے نیچے بہت سارے تعلیقات کی ہے ابن باز رحمہ اللہ نے کہ غلط بات کر رہے، یہ مرجئہ کا مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان ایک شے ہے، شراب پینے سے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، زنا کرنے سے ایمان کو نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، جہاں پر قرآن کی آیات موجود ہے زیادت۔ تو یہ تشبیہ مرکب، تو جو تشبیہ مرکب ہے نا یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، اور جو تشبیہ بسیط ہے یہ احناف کا ایمان ہے۔ ہاں جی، تشبیہ بسیط کون سے ہے؟ احناف کا ایمان ہے نا، وہ نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ، ایک ہی جگہ ٹھہرتے ہیں۔ اور تشبیہ مرکب ہمارے، تشبیہ مرکب کی ایک مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل ما ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اخلاص کے ساتھ خرچہ کرتے ہیں نا تو ان کے صدقے کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ، ایک دانے جیسے، دانہ۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک شے کی تشبیہ دوسرے شے کے ساتھ نہیں دے رہی ہے، ایک حالات جو کئی اجزاء پر مشتمل ہے اس کی تشبیہ دے رہی ہے دوسری حالات کے ساتھ جو کئی اجزاء اور چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ایک شخص ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے تو آپ مخلص ہیں، آپ جو صدقہ کرتے ہیں وہ دانے جیسے ہے، آپ کا صدقہ دانے جیسے ہے، وہ گندم کا دانہ ہو جو بھی دانہ ہو۔ تو جیسے کاشتکار اور صدقے کرنے والے کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے کاشتکار کے ساتھ دی ہے، اور صدقے والا کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو زمین ہے، جو صاف زمین ہے اس پر آپ کاشتکاری کریں نا، جس کی مٹی اچھی ہو تو اچھا گندم اور فصل نکل آتا ہے نا۔ تو آپ کا دل صاف ہے، اخلاص اس میں موجود ہے جو آپ صدقہ کرتے ہیں۔ کتنی چیزوں میں تشبیہ ہے، ابھی دیکھیں نا، مخلص شخص کی تشبیہ کاشتکار کے ساتھ دی گئی ہے، کاشتکار بھی اخلاص کے ساتھ کاشتکاری کرتا ہے تو اچھا گندم نکل آتا ہے نا۔ مثل ما ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اور ایک دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں وہ نکل آ جاتے ہیں پودے کی شکل میں، اس میں کتنے سنبلے ہوتے ہیں؟ 7۔ سنبلے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ڈالی۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک پودا نکل آیا ایک دانے سے، اور پھر اس پودے کے اندر کتنی چیزیں ہو گئے؟ 7، اور ہر ایک کے اندر 100 دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ بہت سارے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ، ایک حالت اس کو کہتے ہیں تشبیہ مرکب، امثال میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تشبیہ مرکب، ایک حالت جو کئی اجزاء پر مشتمل ہے اس کی تشبیہ دے رہی ہے دوسری حالت کے ساتھ جو وہ کئی اجزاء پر مشتمل ہے، تو یہ ہے تشبیہ مرکب۔ یہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں؟ مخلص بندہ تھوڑی سی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر دیتا ہے اور اجر بھی ڈبل دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ ڈبل کرتا ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، آپ جو زکوٰۃ دے دے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مضعف بناتے ہیں۔ مضعف کا کیا مطلب ہے؟ مال میں برکت ڈالتے ہیں، اور سود کیا کرتے ہیں؟ وہ مال کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، سود بڑھتا نہیں ہے، یہ پروفٹ اور منافع کے نام سے یہ بڑھتا نہیں ہے، یہ صرف نام ہی ہے، اندر سے یہ برکت ختم کرنے کا سبب ہے۔ تو یہ ہے تشبیہ کی 2 قسمیں انہوں نے بیان کی ہے۔ پھر تشبیہ کی اطلاقات بھی انہوں نے بیان کی ہے یہاں پر، تو تشبیہ کی 2 قسمیں۔ پھر قرآن مجید میں تشبیہ کی اطلاقات، سب سے پہلا جو مثل کا لفظ ہے نا، اس کے ہم اطلاقات ابھی پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں مثل کا لفظ کتنے معنوں کے لیے استعمال ہے۔ مثل کا لفظ اگر اس سے کئی آیات آپ کے حل ہو سکتے ہیں،
تو پہلا معنی اور اطلاق، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس لفظ کا اطلاق ان معنوں کے اوپر ہوتا ہے. جیسے خیر کا لفظ ہے، قرآن مجید میں 8 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ ان کے دل میں خیر ہے، خیر سے مراد ادھر ایمان ہے، تو خیر کے کئی معنی موجود. تو قرآن مجید میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے. تو مثل کا پہلا معنی نموذج ہے، یہ لکھ کے آپ، مثل کا پہلا معنی قرآن میں کیا ہے؟ اس سے کئی آیات آپ کے حل ہو سکتے ہیں. ادھر آپ نموذج والا معنی کریں گے. نموذج کا مطلب ہے سیمپل. سیمپل سمجھتے ہیں نا؟ گھر میں امی آپ کو کپڑے کا اتنا حصہ دیتے ہیں سیمپل کے طور پر، یہ سیمپل لے جاؤ، اسی طرح کپڑا لے کے آنا. تو مثل کا پہلا والا اطلاق یہ نموذج ہے، سیمپل ہے. نموذج جس کو کہا جائے، ایگزامپل، یہ پہلا والا معنی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انواع کے لیے سیمپل یا اعمال کے سیمپل بیان کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ اپنے طریقہ کے سیمپل بیان کرنے کے لیے وہ مثل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس نوع کی جو افراد ہے وہ متشابہ ہے. ایک نوع ہے نا، اس کے افراد متشابہ ہے. مثال کے طور پر رجل یہ نوع ہے. رجل کے نیچے کون کون آتا ہے؟ زید، حامد، محمد، عامر، فلان فلان فلان. تو آپ کو پتہ ہے نا، منطقی لوگ کہتے ہیں ایک جنس ہوتا ہے، ایک نوع ہوتا ہے. نوع وہ لفظ ہوتے ہیں جو بہت سارے افراد پر دلالت کرتے ہیں لیکن وہ افراد متفق ہوتے ہیں حقیقت میں. جیسے رجل کا لفظ نوع ہے، کائنڈ جس کو کہا جاتا ہے، ایک قسم ہے. ایک قسم رجل ایک قسم ہے، اس کے نیچے بہت سارے افراد آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مثل کا لفظ نموذج اور سیمپل کے لیے بیان کرتے ہیں. وہ سیمپل کائنڈ کا ہوتا ہے، نوع کا ہوتا ہے، اور وہ نوع، اس نوع کے اندر افراد ہوتے ہیں اور وہ افراد متشابہ ہوتے ہیں. بہت ساری صفات میں وہ افراد متشابہ ہوتے ہیں. اس کے ہم نیچے آتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں اس کی کہ نوع کے نیچے افراد ہوتے ہیں، وہ افراد متشابہ ہوتے اور شریعت نظائر میں فرق نہیں کرتا. دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں بینس حلال ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں بینس حلال ہے؟ قیاس کرتے ہیں نا، مثل استعمال کرتے ہیں، کیونکہ گائے اور بینس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی بہیمت الانعام میں سے ہے اور یہ بھی بہیمت الانعام. تو شریعت نظائر میں فرق نہیں کرتا، یعنی ایک شے دوسرے کی طرح ہے تو اس میں وہ فرق نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں عمر رضی اللہ عنہ کا خط ذکر کر رہا ہے، کیونکہ ابن قیم رحمہ اللہ چاہتے ہیں قیاس کو ثابت کرے نا، کہ قیاس جائز ہے، اس سے آپ استدلال کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ قرآن کریم میں کوئی مسئلہ آپ کو مل جائے ادھر سے استدلال کرو، نہ ملے حدیث کی طرف جاؤ. معاذ کو بھی پیغمبر نے کہا تھا نا، یا معاذ بما تقضی، آپ یمن جا رہے ہیں، کس چیز پر فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا بکتاب اللہ، فإن لم تجد فی کتاب اللہ، قرآن میں کوئی مسئلہ نہ ملے، قال فبسنت رسول اللہ، اور پھر بھی نہ ملے تیسرا قیاس کرو. تو ابو موسیٰ اشعری کو عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا اپنے زمانے میں کہ آپ نے قیاس کرنا ہے. اعرف الاشباہ والنظائر ثم قس الامور عند ذلك، سیم مسائل سمجھو اور پھر جو مسئلہ پرانے مسئلے کا سیم ہوتا ہے نا، اس جیسے ہوتا ہے، اس مسئلے کو وہ حکم دے دو جو پرانے مسئلے کا ہے. کیونکہ شریعت اشباہ اور نظائر میں فرق نہیں کرتا. ایک شخص ہے، اس کے 2 اولاد ہیں، 2 بچے ہیں، یہ بھی محنت کرتا ہے، پوزیشن لیتا ہے، اور یہ بچہ بھی پوزیشن لیتا ہے. ابو فرق کرے گا دونوں میں؟ دونوں کا ایک حکم ہوگا نا، ابو ایک جیسا پیار دے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نظائر میں فرق نہیں کرتا. اس وجہ سے قرآن مجید میں جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی، اس شخص کی مثال اس شخص جیسے ہے. کافر کی مثال لوط کے بیوی جیسے ہے. لوط کی بیوی جس طرح کافر تھی، خائن تھی، کافر بھی اسی طرح خائن ہے. اس کا حکم اور اس کا حکم سب برابر ہے. تو یہ ہے نموذج. اللہ تعالیٰ افراد میں صفت کو دیکھتے ہیں کہ یہ افراد ایک صفت میں برابر ہے، تو لہٰذا زید کا جو حکم ہے وہ حامد کا بھی ہوگا، حامد کا جو حکم ہے وہ زید کا بھی ہوگا، فاطمہ کا جو حکم ہے وہ زینب کا بھی ہوگا. یہ ایک نوع کے افراد ہے تو ان کو سب کو ایک ہی حکم ان کے اوپر لگانا چاہیے. تو یہ ہے پہلا اطلاق مثل کا، نموذج اور ایگزامپل کے اوپر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وَضِمْنَ هَذَا الْإِطْلَاقِ نَسْتَطِيعُ أَن نَفْهَمَ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ. سب سے پہلا پوائنٹ ابھی اس میں ہم یہ بیان کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اکثر فرماتے ہیں کل مثل، ہر مثال ہم نے قرآن میں بیان کی ہے.
تو جہاں پر اللہ تعالیٰ مثل کے ساتھ کلو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سمجھو کہ ایگزامپل مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سیمپل دیا ہے نا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس سیمپل کے نیچے افراد کو اکٹھے کر دے. کئی افراد ایک ہی قسم کے افراد ہیں، تو سب افراد کو ایک حکم ثابت ہے، سب افراد کے لیے ایک ہی حکم ہے. یہ اگزامپل کے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کیا من کل مثل، ہر قسم کی مثال. یعنی ہم نے سیمپل کے طور پر ایک بات کی ہے، ایک کلی قاعدہ بیان کی ہے، اس کے نیچے پھر بہت سارے افراد آتے ہیں، اس کے نیچے بہت سارے افراد آتے ہیں، اس سے کوئی بھی خارج نہیں ہے. کلی قواعد اور رولز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور اس قرآن میں ہم نے ہر مثال بیان کی ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تو یہ کل مثل کا جب لفظ آ جائے مطلب سیمپل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اس سیمپل کی طرف ہم آتے ہیں کہ کون سے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سیمپل بیان کی ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے. ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ 2024 2025 2026 27 28 میں بھی کوئی شخص ملے نا اور اس سیمپل کے ساتھ مل رہا ہو، اس کا شکل اس فرعون کے ساتھ مل رہا ہو، اس کے حرکات فرعون جیسے ہو، تو اس کا حکم بھی فرعون جیسے. اس لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ غصہ ہوا تھا اپنے لوگوں کے اوپر کہ تمہارے لیے میٹھا میٹھا اور یہود کے لیے کڑوا کڑوا. کچھ لوگ سمجھتے تھے نا کہ یہ جو قرآن کی آیات ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ یہود کے لیے ہے کہ جو اللہ کے قانون پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ غصہ میں ہو گئے کہ یہود کسی وجہ سے کافر ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کافر ہو سکتے؟ وہ غیر شرعی قانون نافذ کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں تو آپ بھی کافر بن سکتے ہیں. آپ کا کوئی جنت سے تو نہیں آئے ہیں نا، ٹکٹ تو نہیں لے کے آئے ہیں. یہ ہوتے ہیں سیمپل. تو اللہ تعالیٰ کل مثل کی جب بات کرتے ہیں نموذج کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک نوع ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، اس نوع کے نیچے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس کے نیچے شامل ہوں گے. یہ امثال ہے قرآن مجید کی. اسی طرح سمجھیں گے یہ مغلق مادہ ہے، اس کو یہ سے نہ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کوئی کس وادی میں بات کر رہے ہیں. آپ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں نا جو بیٹھے ہوئے سامعین ہے کچھ کہ یہ کسی اور وادی میں بات کر رہے ہیں اور ہم کسی اور وادی میں. اس وادی میں آپ نے آنا ہوگا تو تب سمجھیں گے. ابن عباس اس وادی میں گیا تھا، پھر انہوں نے خوارج کا سامنے، خوارج کا نافع ابن ازرق آیا تھا، اس نے ابن عباس سے کہا میں آپ سے 190 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، تو عرب کے اشعار سے جواب دینا ہے. بتائے قرآن کی اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ عرب کے اشعار سے جواب دے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے اس کا. تو اس کے لیے پاور چاہیے نا، تفسیر کے لیے علمی پاور چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. تو کہتے ہیں کہ پھر شیخ یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو ایگزامپل والا مسئلہ ہے نا، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں ہم مثال بیان کرتے ہیں، اور مثال سے مراد نموذج ہوتا ہے، سیمپل ہوتا ہے. اس سیمپل سے مراد نوع ہوتا ہے، نوع کے نیچے افراد ہوتے ہیں، سارے افراد برابر ہے صفات میں تو حکم میں بھی برابر ہے. زید اور شیر صفت میں برابر ہے تو زید اور شیر حکم میں برابر ہے. بہادری میں برابر ہے تو حکم میں بھی برابر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر مثال کی بات کر رہا ہے تو مثال سے آپ قیاس کی حجیت بھی ثابت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا قیاس ایک دلیل ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا. ابن حزم نے انکار کیا ہے تو ایسے مسائل میں فتوی دی ہے کہ بچوں کی ہنسی نکلتی ہے. آپ کو پتہ ہے ابن حزم نے قیاس کا انکار کیا. امثال، اللہ جو بھی امثال بیان کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قیاس کرتا ہے، قیاس کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے دفعہ زندہ کیا ہے تم کو. قیاس کیا نا، مورد مضرب، ایک حالت کی تشبیہ دوسرے کے ساتھ تھی. پہلے دفعہ اللہ نے، آپ موجود تھے یا معدوم تھے جب اللہ نے آپ کو زندہ کیا؟ سٹارٹ میں کیا تھے ہم؟ معدوم ہے نا، بالکل تھے ہی نہیں ہے. اچھا مشرکین انکار کرتے تھے کہ بعث بعد الموت نہیں ہے، تو جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے وہ موجود سے وجود میں آئیں گے یا معدوم سے وجود میں آئیں گے؟ نہیں، موجود سے وجود میں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مرغیاں ذبح کرتے ہیں نا، اس کے یہ جو مرغی کے قدم ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پنجے، وہ سائڈ پہ کرتے ہیں. یہ مرغی کے پیچھے اتنا سا حصہ ہوتا ہے، اس کو پختوں میں لکمن بولتے ہیں ہم. پختوں میں ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ اتنا سا مرغی کا جو پیچھے دبر ہوتا ہے اتنا، وہ حدیث میں ہے کہ ذنب اس کو کہا جاتا ہے. انسان جب قبر میں جاتے ہیں ساری چیزیں مٹی ہو جاتے ہیں، یہ باقی رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو اسی چیز سے زندہ کر دے، وہ جسم دوبارہ اس کو دے دے.
تو اللہ تعالیٰ موجود سے موجود لاتا ہے دوبارہ، اور سٹارٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ کافروں سے کہتا ہے کہ میں قیاس کر رہا ہوں، دوبارہ زندہ کرنے کو قیاس کر رہا ہوں پہلے والے زندگی پر، کہ پہلے اللہ نے آپ کو زندہ کر دیا، تو جو معدوم سے موجود کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ موجود سے موجود نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس اولوی۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس قاعدے کو بہت استعمال کرتے ہیں امثال القرآن میں، کہ قرآن مجید کے بہت سارے آیات جو امثال القرآن کے متعلق ہے، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلے سٹارٹ لیا تھا تو بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کما جب آ جائے یہ بھی مثال کے لیے آتا ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ شیخ اس کے مثالیں بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا تشبیہ میں ایک شخص کی تشبیہ دوسرے کے ساتھ دی جاتی ہے، مثال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہوں۔ کافر کی مثال لوط اور نوح کی بیوی جیسے ہے، اور مومن کی مثال کس کی بیوی جیسے ہے؟ فرعون کی بیوی جیسے ہے۔ مومن شخص کے جو طبیعت ہے نا، طبیعت فطری، وہ معاشرے کی وجہ سے مکتسب طبیعت میں چینج نہیں ہوتا۔ مومن کا جو فطرت ہے نا، طبیعت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے فطرتی طبیعت، ایک ہے مکتسب طبیعت۔ مکتسب طبیعت وہ ہے جو معاشرے کو دیکھ کر حاصل ہو جائے، انسان چینج ہو جائے، وہ طبیعت مکتسب اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ، امی اور ابو اس کو کیا بناتے ہیں؟ یہودی بناتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں، او ینصرانہ، یا نصرانی۔ تو پیغمبر نے دو طبیعت کی طرف اشارہ کہ فطری طبیعت صاف ہے، مکتسب طبیعت صاف نہیں ہے، کسب حاصل کیا جاتا ہے، جو طبیعت حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ جو مومن انسان ہوتا ہے نا، وہ کافر کے گھر میں بھی اکتسابی طبیعت کا مادہ نہیں پیدا کرتا اپنے اندر، اکتسابی طبیعت کا جو مادہ ہے، یعنی معاشرے کے ساتھ مل کر معاشرے میں آپ جاتے ہیں، یہ لوگ داڑھی منڈواتے ہیں، میں بھی منڈواتا۔ ایک مومن انسان ایسا ہوتا ہے کہ فرعون کی بیوی فرعون کے گھر پیدا ہوئے ہے، لیکن اس نے اپنی اصلی طبیعت کو مکتسب طبیعت کے ساتھ چینج نہیں کی۔ تو مومن اپنی اصلی طبیعت کو مکتسب طبیعت کے ساتھ چینج نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، مسلمانوں کی تشبیہ فرعون کی بیوی کے ساتھ دی ہے، اور کافروں کی تشبیہ، کافروں کی تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ لوط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں نے خیانت کی تھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا، دونوں تحت عبدین من عبادنا الصالحین، دونوں نیک بندوں کی بیوی تھی، نوح بھی نیک ہے اور لوط بھی نیک ہے۔ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی تھی۔ کیا خیانت کی تھی؟ بس زنا تو نہیں کیا تھا، زنا نہیں کیا تھا، کیونکہ پیغمبر کی بیوی زانی نہیں ہو سکتی، صرف جاسوسی سی کرتی تھی نا۔ عورتوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ غیبت، جاسوسی۔ ایک عالم نے لکھا ہے الغیبۃ فاکہۃ النساء، غیبت خواتین کا فروٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خیانت کا یہ مطلب ہے۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، لیکن وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب ایک انسان خائن ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن بشرطے کہ آپ مومن ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں نا، اللہ کے ساتھ انہوں نے پہلے سے خیانت کی۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا پھر صحیح طریقے سے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ نے ان کو جہنمی بنا دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، مثل سے مراد ادھر کیا ہوگا؟ نموذج، سیمپل۔ اللہ سیمپل کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ کافر کی مثال، جو بھی شخص آ جائے اور وہ صفت میں فرعون کی بیوی جیسے ہو تو وہ مومن ہے۔ یہ سیمپل ہے۔ کون سا سیمپل ہے؟ فرعون کی بیوی سیمپل ہے، لوط کی بیوی سیمپل ہے ہمارے سب کے لیے۔ ہمارے پاس یہ سیمپل موجود ہے، یہ ہم بازار میں لے کے جائیں گے، جس شخص کا شکل فرعون کی بیوی کے ساتھ مل رہی ہے تو ہم مومن ہیں۔ یہ سیمپل ہے کہ اس کو یہی ہے سیمپل۔ اب یہ بات سمجھ آئی نا، مثل کا پہلا اطلاق سیمپل ہے، ایگزامپل، جی یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
تو یہ یہاں پر پہلے اطلاق انہوں نے یہی بیان کیے ہیں۔ اچھا، ابھی ایک اور آیات ہے، اس کے بارے میں شیخ ڈسکس کر رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے سورۃ آل عمران کے 2 موضوعات ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ نے سورۃ آل عمران ابھی پڑھنا شروع کر دیا ہے نا، کون بتائے گا اس میں 2 موضوعات بڑے اہم ہیں، رئیسی موضوعات ہیں؟ شیخ نے آپ کو بتایا ہوگا نا سٹارٹ میں۔ نہیں، اس میں 2 رئیسی موضوعات ہیں، وہ تو ہر صورت میں ہوتے ہیں، وہ اس صورت کی خصوصیات میں سے ہے، مقاصد میں ہے سورۃ آل عمران کی۔ ہاں، یہ 2 مسائل سمجھے پوری سورۃ آل عمران حل کر سکتے ہیں، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں سورۃ آل عمران کی کوئی بھی آیات لے کے آئے، ان 2 موضوعات میں سے 2 باتیں ہیں بس، اس میں سے یا اس بات کے ساتھ اس کو ٹچ کریں گے یا اس بات کے ساتھ ٹچ کریں گے، ٹچ ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سوچنا پڑے گا۔ وما یعقلها الا العالمون۔ ایک موضوع ہے عیسیٰ خدا نہیں ہے، آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، عیسیٰ خدا نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ 3 نہیں ہے، ایک یہ موضوع ہے، کیونکہ عیسائی لوگ آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے ٹائم مسجد میں بیٹھے ہیں، تو پھر سورۃ آل عمران نازل ہوئے، وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، آج جو آپ نے پڑھا، اگر یہ لوگ دلائل پیش کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ لوگ دلائل پیش کرتے تھے نا، کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ اللہ 3 ہے۔ جی، قرآن میں اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن نازل کی ہے۔ ہم ایک کے لیے ہوتے یا 3 کے لیے ہوتے؟ یہ جمع تعظیم ہے، لیکن یہ تو آپ کہتے ہیں نا، یہود کو تو اصول فقہ بھی نہیں آتا ہے، بلاغہ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ میں پچھلے دورے میں بھی میں نے کہا تھا نا، یہود کو نہ اصول فقہ آتا ہے، تو جس شخص کو اصول فقہ نہیں آتا اس کے اندر یہود کے ساتھ شبہ موجود ہے، مشابہت۔ یہ بات یاد رکھے، آج کل کے جتنے بھی لوگ خرافات کے شکار ہوئے ہیں نا، وہ اصول فقہ سے کو اگنور کرتے ہیں اور اس علم کو حاصل نہیں کرتے، عربیت کا علم۔ یہی وجہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من رأیتہ یفسر القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية الا جعلته نکالا، جو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے، عربی زبان نہیں آتی صحیح طریقے سے، اس کو میں سزا عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو یہ ہے پہلے بات یہی ہوگا اس میں کہ عیسائیوں کے اوپر رد کرنا ہے، وہ لوگ آئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ الہ 3 ہے۔ دوسرا موضوع اس میں کیا ہے؟ غزوۃ الاحزاب، غزوۃ احد کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اور غزوۃ احد کس ہجری میں ہو گئی ہے؟ 2 ہجری میں، لہٰذا سورۃ انفال میں بدر کا واقعہ ہے، تو سورۃ انفال یہ آل عمران کے بعد نازل ہوئے ہے، لیکن قرآن میں سورۃ انفال بعد میں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ترتیب میں فرق ہو سکتے ہیں، ترتیب کا مطلب یہ نہیں ہوا ہے کہ نازل بھی اس طرح ہوئے۔ انفال میں بدر ہے، حالانکہ انفال 9 نمبر سپارے میں ہے، اور آل عمران 3 سپارے میں ہے، تو آل عمران میں سورۃ غزوہ احد کے بارے میں بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں یاد رکھیں، سورۃ آل عمران کی کوئی بھی آیات اٹھائے نا، یا عیسائیوں کے مناظرے کے ساتھ تعلق ہوگا جو 3 الہہ کا دعویٰ کرتے تھے، اور یا غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کرے گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ گھر سے نکلے اور مسلمانوں کے لیے ٹھکانے بنا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اچھا، ابھی میں آتا ہوں اس آیات کی طرف، جو یہ آیات کئی اور بھی صورتوں میں موجود ہے، اور سورۃ آل عمران میں چونکہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، عیسائی لوگوں نے کیا کہا تھا کہ الہ 3 ہے اور عیسیٰ خدا ہے، ان لوگوں کی ایک دلیل تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے قیاس کے ذریعے رد کیا، اور قیاس کا تعلق امثال القرآن سے ہوتا ہے۔ میں نے بات کی آپ لوگوں سے، قیاس اور امثال القرآن ایک چیز ہے۔ اللہ جتنے بھی قیاسات کرتا ہے نا، یہ قیاس اولوی اللہ تعالیٰ نے کیا، جو میں نے پہلے بتایا تھا، اس کو قیاس اولوی کہا جاتا ہے۔ اور ابن حزم رحمہ اللہ نے قیاس اولوی کا انکار کیا، میں نے جو تھوڑے دیر پہلے بات کی کہ امام ابن حزم ایسے مسائل میں فتوے دیتے ہیں کہ بچے بھی ہنس پڑ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ آ جائے نا لڑکی کے لیے، تو لڑکی چپ ہو جاتی ہے یا بولنے لگتی ہے؟ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، حدیث میں ہے نا کہ لڑکی چپ ہو جائے، یہ اس کی اجازت کی دلیل ہے۔ ابن حزم، ابھی آپ مجھے بتا دیں، ایک لڑکی خود ابو سے کہے مجھے یہ فلان شخص پسند ہے رشتے کے ٹائم، نکاح صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کو اف کہنا صحیح نہیں ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، مارنا صحیح ہے؟ کون سا سخت ہے؟
ہم نے قیاس کر دیا نا، قیاس کر دیا کہ اف کہنا کمزور ہے، کم ہے، تو مارنا تو اس سے سخت ہے، تو جب اف کہنا حرام ہے تو مارنا بھی حرام ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس اولوی۔ ابن حزم کہتے ہیں جس لڑکی نے شور مچایا کہ میں نے فلان کو پسند کیا ہے، اس کے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِذْنُهَا سُمَاتٌ۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کتاب النکاح میں ان کا قول ذکر کیا اور کہا کہ یہ دیکھیں قیاس کے انکار کا یہ نتیجہ ہوتے۔ آپ کو بات سمجھ آئی نا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چپ ہو جائے تو وہ راضی ہے، اگر وہ خود بول پڑی تو پھر تو راضی ہے نا، پھر تو من باب اولا راضی ہے، بالکل راضی ہے، اس میں تو پھر کوئی شک ہی نہیں ہے، تو نکاح کیوں درست نہیں ہے؟ بالکل درست ہو سکتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ جو عیسائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو یہ والا قیاس استعمال کر کے ان کے اوپر رد کر دیں۔ دیکھیں عیسائی لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا ہے، کیا دلیل ہے بھائی؟ ہاں عیسیٰ خدا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جی ابو نہیں ہے اس کا، ابو کے بغیر پیدا ہوا ہے نا، ابو کے بغیر پیدا ہوا ہے نا، نہیں وہ تو چھوڑ ہے، وہ تو الگ باتیں ہے۔ یہ والا جو ہماری بات ہے نا یہاں پر کہ عیسیٰ کیوں خدا ہے، کیونکہ ابو کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ مخلوق ہوتا تو ابو اور امی دونوں سے پیدا ہوتا، جیسے عام مخلوقات پیدا ہوتے، خلق معتاد کے خلاف پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ کیا ہوا ہے؟ خلق معتاد کے خلاف پیدا ہوا، یعنی جو عموماً کومن تخلیق ہے نا، کومن تخلیق، اس کے بغیر یہ پیدا ہوا ہے۔ کومن تخلیق جو نارمل ہے، نارمل تخلیق کے بغیر پیدا ہوا ہے، کیونکہ نارمل تخلیق کیا ہے؟ ابو اور امی دونوں ہوتے ہیں نا تو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا۔ شادی سے پہلے کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتے نا، شادی کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں نا۔ اور شادی کے بعد بھی اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے بعض لوگ سعودیہ میں ہوتے ہیں، اس کی بیوی ادھر بچہ پیدا ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کرامت تھی۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھے، یہ ولی ہے، اس کی کرامت تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں تخلیق نارمل تخلیق کے بغیر پیدا ہو۔ اللہ نے کیسے جواب دیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابو کے بغیر پیدا ہے تو خدا ہے، یہ اگر آپ لوگ اپنی دلیل بناتے تو آدم تو امی اور ابو دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، تو اس کو خدا کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھا ہوگا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ دیکھیں ان مثل، ابھی دیکھیں تشبیہ کی بات آ رہی ہے، مثل کے اللہ بات کر رہے ہیں، قیاس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس طرح آدم خدا نہیں ہے حالانکہ وہ ابو اور امی کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو عیسیٰ بھی اسی کس جیسے ہے، یہ بھی خدا نہیں ہے۔ اور یہ تو کون سا سخت ہے، کون سا کمزور ہے اور کون سا سخت ہے؟ کون سا مسئلہ قوی ہے اور کون سا کمزور ہے؟ آدم والا مسئلہ قوی ہے، اگر خدا بنانا ہے تو اس کو بنائے نا، اس کے تو نہ ابو ہے نہ امی ہے۔ اور عیسیٰ والا مسئلہ کیا ہے؟ کمزور ہے، کمزور ہے کیونکہ اس میں امی تو موجود ہے لیکن ابو نہیں ہے۔ تو جب ادھر آپ کہتے ہیں کہ ادھر خدا نہیں ہے آدم، تو قوی مسئلے میں آپ حکم کیوں نہیں لگاتے جب کمزور میں لگاتے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یہ خدا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، ایک اور دلیل بھی اللہ تعالیٰ فرماتے میں دیتا ہوں، خدا کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا، خدا کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ خدا وہ ذات ہوتا ہے نا جو کوئی اس کی اہلاک پر قادر نہیں ہوتا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کون ہے جو اللہ کو منع کر دے اگر اللہ چاہے کہ عیسیٰ کو بھی قتل کر دے اور اس کے امی کو بھی مار ڈالے؟ یہ تو میرے کنٹرول میں ہے، یہ تو مخلوق ہے، اس کو میں قتل کر سکتا ہوں، تو میرے کنٹرول میں، تو یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ ومن فی الارض جمیعا، سب لوگوں کو میں قتل کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے مٹا سکتا ہوں، عیسیٰ کو بھی مٹا سکتا ہوں۔ رب نہیں مٹتا، وحی لا یموت، ہمیشہ زندہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ آل عمران کا سٹارٹ کس طرح ہے؟ دیکھیں سورۃ آل عمران کا سٹارٹ بھی عیسائیوں کے اوپر رد ہے کہ عیسیٰ تو مر گیا ہے۔ ہاں پڑھے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دیکھیں یہ شیخ نے نہیں ملا اس مسئلے کے ساتھ یہ آیات، اچھا یہ پہلے آیات ہے جس پر عیسائیوں کا رد ہے۔ دیکھیں الحی میں رد ہے اس کے اوپر، تو یہ رئیسی مسئلے ہیں۔ اگر آپ آل عمران پر پہنچ جائے، میرے خیال میں نہیں پہنچے ہیں، پہنچے؟ ہاں یہ دو مسائل ہیں جو بڑے اہم ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
تو یہ دیکھیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رد کی ہے۔ تو خدا کمزور نہیں ہوتا، خدا کے اوپر کوئی پیشاب بھی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ جو مشرکین کی خدا ہے نا، اس پر لومڑی پیشاب کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں شیخ عبد المنان کا تفسیر لکھ رہا تھا، وہ میرا بہنوی ہے نا شیخ عبد المنان، اس نے ایک واقعہ ذکر کی ہے۔ ایک مشرک تھا، اس نے اپنا بت بنایا تھا، بت مٹی سے بنایا تھا، اور سفر میں جب جاتا تھا بیگ میں رکھتا تھا، جیسے میں بیگ میں اپنا لیپ ٹاپ رکھتا ہوں نا، تو وہ اپنے بت کو لے کے جاتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا۔ اور ملازم، اس کا ملازم بنایا تھا نا اپنا۔ تو وہ جب اپنے قضاء حاجت کے لیے گیا، بت کو سائڈ پر رکھ دیا، تھوڑے دیر بعد جب آتے ہیں لومڑی نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا تھا، بت کے سر کے اوپر۔ تو پھر اس نے شعر پڑھا اور مسلمان ہوا، ارب یبول الثعلبان برأسہ، یہ کیسا رب ہے جو لومڑی اس کے سر کے اوپر پیشاب کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کیسا رب ہے جو مر جاتے ہیں؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تم جن کو رب سمجھتے ہیں ان کو ہلاک کر دے۔ یہ اللہ عیسیٰ پر غصہ نہیں کرتا۔ دیکھیں، طاغوت کی دو قسمیں ہیں، ایک طاغوت پر اللہ غصہ کرتا ہے، دوسرے طاغوت پر اللہ غصہ نہیں کرتا۔ امام ابن قیم یہ بات لکھ رہا ہے کہ طاغوت کبھی نیک انسان طاغوت بن، جیسے ابو حنیفہ طاغوت ہے ہمارے اور لوگوں کے لیے، تو یہ طاغوت ہے۔ طاغوت کا لفظ نیک آدمی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہ راجح قول ہے علماء کے۔ اگر شیخ عبدالسلام رستمی اس کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں طاغوت صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہی کا حکم دے دے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیک انسان جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گیا ہے، وہ نہیں چاہتا تھا، جیسے امام ابو حنیفہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر ابو حنیفہ اس زمانے میں زندہ ہو جائے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ تم نے اللہ کے صفات میں جو تعویلی شروع کی ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی۔ اہل حدیث کے ساتھ جو تم جھگڑے کرتے تھے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اہل حدیث اگر نماز میں قدم ملاتے ہیں تو آپ کھڑکی سے باہر کیوں چھلانگ مارتے، جا جا کے چھلانگ لگاتے؟ ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ یہاں پر سارے یہی بات کر رہے کہ نموذج کے معنی میں آتے ہیں۔ ہاں جی، نموذج کے معنی میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنے طریقے کی بات کرتے ہیں نا کہ سنت اللہ، میرا طریقہ ہے، میرا طریقہ تبدیل، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس میں بھی مثل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کا طریقہ یہ تھا، پرانے لوگ مجرم ہیں ان کو ہلاک کرتے ہیں، تو اگر تم لوگ بھی مجرم ہو تم کو بھی ہلاک کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین جب کو سمجھاتے تھے نا، تو یہی بات کرتا تھا کہ آپ کی مثال ان جیسے ہے، مختلف نہیں، آپ کا کائنڈ سیم ہے، قسم آپ کا سیم ہے، ایک نوعیت کے افراد ہو تم سب، نوع تو تمہارا ایک ہے نا، کفر میں سیم ہے بھائی، وہ برابر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے۔ اور یہی وجہ ہے، یہ پوائنٹ کے بعد نوٹ کر دیں، میں نے کراچی میں ایک درس میں بھی یہ بات بتائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کیوں زیادہ ہے؟ یہ سوال ہے، یہ مجھ سے پوچھا بھی گیا، مفسرین نے بھی یہ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی امثال القرآن میں آتا ہے، کیونکہ مثال میں اللہ تشبیہ دیتا ہے نا دوسرے کے ساتھ، کیونکہ لأن محمد علیہ السلام اشبہ الناس بموسیٰ، کیونکہ محمد علیہ السلام تمام پیغمبروں میں موسیٰ کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے موسیٰ کے واقعات اللہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کو تسلی ہو جائے، اور موسیٰ کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے کے فرعون کو سمجھایا جائے کہ اس فرعون کو سمندر میں ڈال دیا تھا اور تم کو قتل کیا جائے گا۔ قتل ہوا نا یہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، اشارات ہے اس میں سارے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تھے نا، کہاں پر گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے کہاں گئے تھے؟ مدین۔ دیکھیں مشابہت کو دیکھ لینا قرآن میں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے بکری چرائی ہے نا، وہ ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ کہاں پر بکری؟ مدین آئے، ایک لڑکی نے کہا میرا ابو آپ کو بلا رہا ہے، میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، ہاں جی، کیونکہ آپ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، جس لڑکے میں دو صفات موجود ہو اپنی بیٹی اس پہ قربان۔ ہاں، تو وہ شیخ کبیر جو تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کیوں نکلے ہیں؟ گھر سے تو لڑکیاں نہیں نکلتی نا، کوئی ایجوکیشن کے لیے تھوڑے لڑکیاں نکلتی، یہ کوئی ایجوکیشن کیوں ہو رہا ہے یہاں پر کنویں کے اوپر، کوئی ایجوکیشن اختلاط ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا ابو گھر سے نہیں نکل سکتا، اس لیے ہم کو ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ابو کون تھا؟ یہ شعیب نہیں ہے، صحیح ہے، یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا آپ 8 سال یا 10 سال میری مزدوری کریں،
تو موسیٰ علیہ السلام نے کی، پھر ان بیوی کو ساتھ لے کر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے مشابہت ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہے قرآن مجید میں مشابہت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم کر رہا تھا حنین کے غزوے میں. ذوالخویسرہ مسلمان ہیں جو خوارج کا سربراہ ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اعدل یا محمد، انصاف سے کام لے لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہا کہ علم عادل فمن یعدل ویحک، تباہ ہو جا، اگر میں انصاف نہیں کرتا کون انصاف کر سکتا ہے، میں تو آسمان والا کا امین ہوں، آسمان والا نے مجھے امین بنایا ہے، تو غنیمت میں کیوں خائن ہو سکتا ہوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم اللہ موسیٰ. یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قوم کی طرف سے اذیت کا شکار ہو جاتا ہے نا، پھر کس کو یاد کرتا ہے؟ موسیٰ کو. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بہت زیادہ، کیونکہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے بہت قریب ہے، ان چیزوں مشابہات ہے بہت سارے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا کہ ایک کی تشبیہ دوسرے کے ساتھ دیتے. اسی طرح مکے والے لوگ یہ فرعون کے ساتھ زیادہ تھے، مشابہت رکھتے تھے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، یہ ضرب اللہ مثلاً، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، ظالم بستی تھی. کانت آمنةً مطمئنةً، وہ بڑے اطمینان میں تھی، لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے جب کفر کیا فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کے لباس ان کو پہنائے. اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہی ایگزامپل کے سیمپل کی طرف اشارہ ہے کہ سیمپل موجود ہے اے مکے کے مشرکین تمہارے لیے. موسیٰ کے قوم کو ہم نے تباہ کر دیا تھا، بنی اسرائیل اور کچھ اس طرح لوگوں کو، قبطی کو، قوم کو یا فرعونیوں کو ہم نے تباہ کر دیا تھا. تو تم ان سے اچھے نہیں ہے، تم ان سے اچھے نہیں ہے، تم بھی تباہ ہو سکتے ہیں اگر یہ والے صفات تم میں موجود ہو. کیونکہ اس نوع میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو جس نوع میں وہ لوگ داخل ہو گئے. تو جو نوعیت مذموم ہو نا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ ایک کائنڈ کی بات کرے، وہ مذموم ہو، مذمت کرے کہ ایسا نہیں کرنا چاہے، تو اس نوع کا فرد نہ بنو آپ، اس نوع کا فرد نہ بنو. کفر ایک نوع ہے نا، تو کفر کے تمام اقسام کے کوئی فرد نہ بنو آپ، اس میں شامل نہ ہو جاؤ. اس لیے یہود کے ساتھ مشابہت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، کیونکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے ہم اس نوعیت میں داخل ہوتے ہیں، اس نوع کے افراد سے بن جاتے ہیں جو انہوں نے کی ہے. جی تو یہ پہلا اطلاق تھا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرے اطلاق کی طرف آئیں گے کہ مثل کے لفظ کا دوسرا اطلاق وصف ہوتا ہے. وصف جی جو اللہ فرماتے ہیں مثل الجنتی، یعنی جنت کی صفت. تو مثل صفت کے معنی میں آتے. پہلا معنی کون سا تھا یہ جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کر دیا؟ مثل کس کے معنی؟ نموذج. نموذج کا کیا مطلب ہے؟ سیمپل. اللہ ایک سیمپل بیان کرتا ہے، وہ سیمپل نوع کے متعلق ہوتا ہے، اس نوع کے تحت افراد ہوتے ہیں، وہ افراد کسی صفت میں مشترک ہے تو لہٰذا حکم میں بھی مشترک ہو جائے. کفر ایک نوع ہے اور اس کے افراد مختلف ہے. کلمہ گو بھی کافر ہو سکتا ہے، اس نوع کے اندر آتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص دن میں 1300 رکعت بھی پڑھ لے لیکن کفار کی نوعیت میں وہ داخل ہے، وہ کفار کی انواع میں سے ایک نوع کے فرد ہے، تو یہ شخص کفر کا حکم لگے گا. جس طرح ایک شخص کلمہ پڑھتے ہے تو اسلام اس کے اوپر منطبق ہو جاتے ہیں، اسلام کے احکام، تو اسی طرح ایک شخص جب اسلام کے نواقض کا شکار ہو جاتا ہے تو کفر کا اطلاق اس کے اوپر کیا جائے گا. تو کفر ایک ایسا وصف ہے نا جو انسان کے ساتھ چپکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اسلام انسان کے کلمے کی وجہ سے اسلام چپکتا ہے نا، انسان کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے ایل پی کی طرح. اسی طرح کفر بھی ایل پی کی طرح انسان کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے اگر وہ کفر کا کام کرے، کیونکہ شریعت اشباہ اور نظائر میں کوئی فرق نہیں کرتا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین. جی کسی کا سوال ہو اس حوالے کہ آپ کو 50% سمجھ آیا ہوگا.